محترم عزیزو، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ میں پڑھ رہا تھا تو سوچا کیوں نہ آپ کے سامنے بھی بتایا جائے۔ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں۔ میں یہ باتیں اپنی زبان سے کہتا رہوں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میں کیوں سنوں تیری؟ تو کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک بزرگ کا ہے، آپ دھیان سے سنیں، آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور اس سے ایک بڑی چیز سیکھنے کو ہمیں ملے گی۔ دہلی کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میں کیوں تیری بات مانوں؟ جن لوگوں نے اس بات کو سنا، جو اس کو دیکھنے والے تھے، سب نے کہا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا انکار کر رہا ہے کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں تیری کیوں مانوں؟ اور کوئی بھی دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے وہاں جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے۔ بہرحال کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ یہ پاگل ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا بک رہا ہے۔ بہرحال جب نماز کا وقت ہو جاتا تو یہ بندہ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھتا، پھر وہیں آ کر بیٹھ جاتا اور پھر اسی طرح سے یہی بات کہنے لگتا کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے اس بزرگ کو دیکھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ وہ رک گیا اور اس نے بڑے دھیان اور غور سے اس کی باتوں کو سنا۔ پھر اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگا کہ جی حضرت، آپ جو یہ تو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مخاطب کون ہے؟ یہ تو کون ہے؟ اور آپ یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں؟ اس بات کے پوچھنے پر اس بزرگ کو ہنسی آئی اور کہنے لگا، اس پورے دہلی شہر کے اندر مجھے ایک ہی بندہ عقل مند نظر آیا، کیونکہ صبح سے اب تک کہ کسی نے مجھ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ بھئی تمہارے تو کا مخاطب ہے کون؟ کس کو تم خدا نہیں مانتے ہو؟ تم پہلے بندے ہو جس نے میری اس بات کو سمجھا ہے کہ آخر اس سے پوچھا جائے کہ اس تو کا مخاطب ہے کون؟ بس لوگ سنتے رہے، خود ہی سمجھتے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہا ہے، حالانکہ یہ تو کا مخاطب میرا اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ پھر اس شخص سے کہنے لگے کہ تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے تو کا مخاطب کون ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا، دراصل میری اس تو کا مخاطب میرا خود کا نفس ہے، کہ میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں کہ میرے نفس تو میرا خدا نہیں ہے، میں تمہاری کیوں ضرورتوں کو، میں تمہاری کیوں ہر خواہش کو پورا کروں؟ میں یہ تمام باتیں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اس طرح سے مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس پر ان بزرگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج فجر کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضا کیا کہ آج ناشتے کے اندر حلوے اور پراٹھے ہونے چاہیے۔ تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، آخر میں تیری کیوں مانوں، کیوں تجھے حلوے پراٹھے کھلاؤں؟ آج تو نے یہ تمنا ظاہر کی ہے، کل کو کوئی اور زیادہ بڑی تمنا ظاہر کرے گا۔ بس میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، تو میں کیوں مانوں تیری؟ میں تو میرے اللہ کی مانوں گا، تیری کیوں مانوں؟ بہرحال جب بھی میرا نفس مجھ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو میں یہی الفاظ دہراتا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں کیوں مانوں تیری؟ یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے اور اصلاح نفس کی فکر کرنے والوں کے لیے ایک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ناجائز چیزوں میں بالکلیہ پرہیز کرنا چاہیے، اور جو جائز چیزیں ہیں کھانے پینے کی، حلال چیزیں ہیں، ان میں پابندی نہیں ہے، لیکن ان میں تقلیل اور کمی کرنا چاہیے۔ آپ کھا تو سکتے ہیں لیکن کمی کے ساتھ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے عزیزو، اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اپنے نفس کو کبھی موٹا تازہ نہ ہونے دیں، ہر حال میں اس کی بات کو ماننے والے نہ بنیں، کبھی کبھی اس کو تڑپائیں کہ نہیں یہ کھانے کو نہیں ملے گا، جیسے اس بزرگ کے واقعے سے ہمیں سبق ملا ہے
حلوے پراٹھے کھانے کی طاقت تھی لیکن نہیں، ہر بات کو نہیں ماننا ہے، اس لیے جملہ کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میں کیوں مانوں تیری؟ تو اپنے نفس کی اگر اصلاح کرنا ہے تو اپنے نفس کو جو ہے سنبھالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔